ہم امتیوں کو کوئی حق نہیں ہے، شروع سے امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ اگر آج ایک بندہ گستاخی کرے اس کو ہم معافی دے دیں، کل کو دوسرا بندہ اٹھ کر کہے گا نہیں جب میں نے توبہ کر لی، پھر گستاخی کرے گا نہیں جب میں نے توبہ کر لی، پھر گستاخی نہیں جب میں نے توبہ کر لی ہے۔ اسی وجہ سے آج تک جو ہے نا لوگ باز نہیں آ رہے، وہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں، ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ ایک دو چار کو لٹکا دیا گیا ہوتا تو جرت نہیں تھی کسی کے اندر کہ وہ آ کر کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان اقدس کے اندر زبان جو ہے وہ غلط طریقے سے کھول جائے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل جو سوشل میڈیا پہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، پھر ایسے نام نہاد مسلمان وہ پھر کہہ دیتے ہیں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاف کر دیا تو آج کے لوگ معاف نہیں کرتے۔ یہ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرمانے والے ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں، ہمیں کس نے اختیار دیا ہے؟ وہ ہمارے ایک بڑے پیارے جج صاحب ہیں، جسٹس نذیر احمد غازی صاحب، انہوں نے اس موقع پر ایک بات فرمائی تھی، کمرہ عدالت کے اندر ایک بندہ جج کی توہین کر کے آئے اور باہر جو دروازے پہ کھڑا چپڑاسی ہے وہ کہہ دے کہ تم نے چونکہ اندر توہین کی ہے لہٰذا میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ اکبر، تو وہ جو باہر کھڑا ہے اس کو اختیار کس نے دیا ہے وہ معاف کرے؟ جی بالکل، ہم سارے کے سارے دین اسلام کے خادم ہیں، ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم گستاخ رسول کو معافی دے دیں؟ بالکل، اس نے گستاخی کی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرمائیں نہ فرمائیں آپ نبی ہیں، صاحب اختیار ہیں، آپ کی مرضی۔ لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اب ہم نے اسلام کا حکم نافذ کرنا ہے اور اس کے طریقہ یہی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا واجب القتل ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ عرض کروں جو آپ نے بھی سوال فرمایا ہے، 6 بندے تھے، 6 بندے اور ان میں 2 لونڈیاں تھیں، یہ 6 بندے علیحدہ 2 لونڈیاں علیحدہ، مطلب 8 بندے یہ کل تھے جن کے لیے حکم تھا کہ یہ جہاں بھی مل جائیں ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو قتل کر دینا ہے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی کعبہ شریف کے پردوں کے اندر بھی چھپا ہوا ہو اس کو وہاں قتل کر دینا ہے۔ ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن سعد عامری، یہ مرتد تھا شخص ہے، یہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کے پاس رہتا تھا پہلے اور پھر وہاں سے یہ مرتد ہو کر آیا اور مکہ المکرمہ میں اس نے کفار کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ اعلان تھا یہ جہاں بھی مل جائے اس کو قتل کر دینا ہے، لیکن یہ قتل ہوا نہیں تھا، یہ چھپ گیا تھا۔ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ اپنا حلیف اور امان لے کر آیا تھا بعد میں، جب پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور جھکا لیا، صحابہ کرام بھی خاموش بیٹھے تھے۔ تھوڑے وقفے کے بعد آپ نے فرمایا کہ چونکہ اب حضرت عثمان آ گئے ہیں لہٰذا ان کی وجہ سے میں تجھے معافی دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اتنی دیر خاموش رہا اور وہ پیچھے والا اعلان میرا بھی تمہارے سامنے تھا، میں نے بھی کوئی نیا حکم جاری نہیں فرمایا تھا، تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس پیچھے والے اعلان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا سر اتار دیتے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور آپ مجھے تھوڑا آنکھ سے اشارہ فرما دیتے، تو آپ نے فرمایا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، آپ نے اپنے منصب کو بھی وہاں برقرار رکھتے ہوئے فرمایا۔ خیر آپ نے فرمایا اب میں نے اس کو معافی کا اعلان فرما دیا ہے، پھر بعد میں وہ سچے مسلمان ہو گئے، آپ نے خود معافی دی فرمایا۔ اور اس وقت بھی آپ چاہ رہے تھے کہ صحابہ کرام اٹھے اور اس کو مار ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور تھا وہ ہوا۔ دوسرا شخص جو تھا وہ تھا عبداللہ بن خطل، عبداللہ بن خطل، اس ابن خطل کے نام سے یہ مشہور ہے، یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ یہ مرتد تھا اور اس کے بعد یہ اعلان تھا اور اس کو مارا گیا، یہ قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر چھپا ہوا تھا، وہاں پر 2 صحابیوں نے چل کر اس کو نکالا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اور تیسرا جو شخص ہے وہ ہے اویرس بن نقید، اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی اذیت دیا کرتا تھا، اور جب ہجرت کر رہی تھیں سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ سے، تو اس نے سواری کو قابو کر کے اس کو تیش دلا کے ان دونوں صاحبزادیوں کو سواری سے گرایا بھی ہوا تھا، اللہ اکبر، اور یہ بڑی اذیت دیتا تھا پیارے کریم آقا علیہ السلام کو، اس کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ چوتھا شخص تھا مقیس بن سبابہ، بعد اس کو مقیس بھی پڑھتے ہیں، اس کو بھی ایک انصاری صحابی نے قتل کر دیا تھا، اور سارا نامی لونڈی تھی ایک، اس کو امن دے دیا گیا تھا، یہ چھپی ہوئی تھی اور بعد میں اس نے امان مانگا، معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان عطا فرما دیا۔ چھٹا جو شخص تھا وہ وہی اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بھاگ گیا تھا یمن کی طرف گیا،
ٹھیک۔ اور اس کی جو بیوی تھی وہ ایمان لے آئی، ٹھیک۔ وہ پھر 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن مسلسل پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی رہی، حضور اس کو امن دے دیں، اللہ حضور اس کو امن دے دیں، اللہ چھپ گیا ہے، بھاگ گیا ہے، میں اس کو تلاش کر کے لے آؤں گی، اللہ آپ اس کو امن دے دیں۔ اللہ تو آپ نے پھر بی بی کی ریکویسٹ پر جو ہے اس کو امن عطا فرمایا، امان عطا فرمایا۔ وہ پھر گئی، اس کو جا کے لے کر آئی ٹھیک۔ اور کہا کہ آجا اسلام قبول کر لے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی رحمت والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ہیں۔ اللہ۔ تو یہ وہ چند افراد تھے جن کے لیے آپ نے معافی کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن ان میں سے چند کو پھر معافی مل گئی تھی۔ جی ناظرین، یہاں میں ایک عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخی والا معاملہ ہے جو لوگ کرتے ہیں، اس کے اندر ہم امتیوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ شروع سے امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ اگر آج ایک بندہ گستاخی کرے اس کو ہم معافی دے دیں، کل کو دوسرا بندہ اٹھ کر کہے گا نہیں جب میں نے توبہ کر لی، ٹھیک۔ پھر گستاخی کرے گا نہیں جب میں نے توبہ کر لی، پھر گستاخی نہیں اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ اسی وجہ سے آج تک جو ہے نا لوگ باز نہیں آ رہے، جی۔ وہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں، ایسی اللہ۔ باتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ 1 2 4 کو لٹکا دیا گیا ہوتا جی تو جرت نہیں تھی کسی کے اندر کہ وہ آ کر کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان اقدس کے اندر زبان جو ہے وہ غلط طریقے سے کھول جائے۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب ارشاد فرمائیں، ہم پھر عوام کیا کریں اس معاملے میں؟ ہمارے صاحبان اقتدار موجود ہیں، ایک مملکت اسلامیہ بھی موجود ہے، پھر وہاں پہ یہ فیصلے نہیں ہوتے تو پھر کیا عوام مجبوراً خود فیصلہ کر سکتی ہے؟ میں عوام کو کہوں گا کہ عوام جتنے بھی سن رہے ہمارے ناظرین، آپ بھی سارے اور دوسرے لوگوں کو اویئرنس بھی دیں، یہ ایک اچھے طریقے سے مہم چلنی چاہیے یہ جی کہ اسلام کے علمدار جو ہیں ان کو اوپر لے کر آئیں، سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ۔ ووٹ کا استعمال جو ہے اس وقت وہ صحیح کریں، جی اسلام کو اوپر لے کر آئیں۔ اسلام اوپر ہوگا تو یہ گستاخ بھی سر نہیں اٹھا سکیں گے، جی۔ اور کسی کو جرت نہیں ہوگی قرآن عظیم کے بارے یا خانہ کعبہ کے متعلق یا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ اور آپ دیکھ لیں مساجد کے نظام کا کیا ہو رہا ہے، جن کی پاور ہوگی اس نے اپنی پاور دکھانی ہے بھائی، جی۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ جی جب اسلام پاور میں ہوگا تو اسلام پھر اپنی قوت، اپنی محبت سب کچھ دکھائے گا، سبحان جو اصل میں ریاست مدینہ کا منظر ہوگا، بے شک۔ تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے۔ عوام کو اب یہ کرنا چاہیے، جی نہیں جب یہ اوپر والے فیصلے نہیں کریں گے جی۔ تو پھر کسی کو مجبور ہو کر ممتاز قادری بننا ہی پڑتا جی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو لوگ جن کے اندر ایمان ہے، جان تو جانی ہے نا ایک دن، جی۔ مرنا تو ہے ہی ہے، جی۔ تو پھر عوام کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جب عدالت یہ فیصلے نہیں صحیح کر رہی ہے ٹھیک۔ تو پھر فیصلہ ہم کریں گے۔ ایسے ہی۔ اور جب یہ غازی ممتاز قادری جیسا بندہ کوئی فیصلہ کر دے تو اب بھی عدالت پر ریاست مدینہ کو جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں عدالت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو شہید نہ کرے، پھانسی نہ دے، بلکہ اس کے لیے معافی کا اعلان کرے، اللہ کیونکہ اکبر۔ پیچھے ہمارے سامنے تاریخ اسلام موجود ہے اللہ کہ ایسے اکبر۔ کئی گستاخوں کو قتل کیا گیا اور صحابہ کرام کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو آپ نے جو ہے فرما دیا کہ یہ چونکہ گستاخی انہوں نے کی ہے لہذا ان کا خون رائے گاہ گیا ہے۔ عدالت فاروقی اس کے متعلق کئی ایسے واقعات آتے ایسے ہی۔ ہیں کہ انہوں جو ہے اس طرح کے قتل کرنے والے جو مسلمان تھے صحابہ ان کو معافی کا اعلان خود فرما آپ نے وہ فیصلہ کیا، وہ ایک یہودی کا تھا اور ایک نام نے ہمیں مسلمان کا، جی تو آپ جی۔ نے فیصلہ فرمایا۔ قرآن عظیم اس پر شاہد ہے، جی سورہ النساء کے اندر پورا رکوع اس کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ٹھیک۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا والی جو آیت ہے وہ ٹھیک۔ ساری اس کے متعلق نازل ہوئی ہے، ٹھیک۔ جس پر فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وغیرہ۔ جی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا ووٹ جو ہے نا اسلام کے لیے پیش کریں، جی۔ علماء کو دیں، اور جب علماء اوپر آئیں گے اور عاشق رسول اوپر آئیں گے، محبت رسول رکھنے والے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے جب سبحان اوپر اللہ۔ آئیں گے صلی اللہ علیہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام عروج پر آئے گا، انشاءاللہ، اور یہ ہر طرح کا انشاءاللہ۔ گستاخ جو ہے وہ سرنگوں ہوگا، اور اسلام انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر سے ویسے لہرائے گا جیسے شروع سے ریاست مدینہ کے منظر ہم کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں۔